اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ ہوں۔ میرا تعلق PMS بوائز 5 سے ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت کا معنی ہے بلانا، یعنی کسی کو دعوت دینا۔ تبلیغ کے معنی ہے اللہ کا حکم، یعنی احکام الہی، یعنی اللہ کا حکم دینا، احکام الہی لوگوں تک پہنچانے کو دعوت یہ تبلیغ کہتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا، احکام الہی لوگوں تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ دعوت تبلیغ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ اس دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ یعنی احکام الہی کو، اللہ کے احکام الہی کو لوگوں تک پہنچائے۔ دعوت تبلیغ کا مطلب یہ ہے۔ دعوت تبلیغ کا معنی اور مفہوم، یعنی دعوت تبلیغ کا مفہوم۔ دعوت تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ احکام الہی پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچائے ان کی طرف اور ان کو دین اسلام کی دعوت دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، جو ارشادات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، جو حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، تم پر نازل ہوئے ہیں، سب لوگوں تک پہنچا دو۔ جو ارشادات پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں، جو ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو ارشادات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں، وہ سب لوگوں تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر پورا عمل کیا اور دعوت تبلیغ کا حق ادا کیا۔ جو ارشادات، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا اس پر عمل کیا اور وہ اس کا حق ادا کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی نازل ہوئی اس میں سورہ الگ کی 5 آیات تھی۔ اب دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا؟ اس میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا، یعنی دعوت تبلیغ دینا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا۔ پہلی وحی میں جو ہے کے بعد دوسری وحی میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا۔ دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی تھی، ان کے نام مدرج ذیل ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ اس میں سب سے پہلے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ دی تو انہوں نے سب سے پہلے قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ 4 لوگ تھے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا، یعنی خفیہ طریقے سے کیا، چھپ چھپا کر کیا۔ صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت دی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، یعنی خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کر دعوت تبلیغ کا سلسلہ کتنے سال تک جاری رہا؟ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقربا کو بھی اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہستہ کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کی طرف بلانے کا حکم دے دیا۔ ترجمہ اب اپنے عزیز یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھی حکم سنا دو، یعنی ان کو بھی یہ سب اسلام کی دعوت کی طرف بلائیں۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا، یعنی کھانے کی دعوت دی ان کو، اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، یعنی اسلام کی دعوت پیش کی، یعنی اسلام کو کہا، اسلام کی دین تبلیغ کی جو ہے دعوت دی ان کو، اسلام کا پیغام ان کو، اللہ کا پیغام ان کو ان کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس دعوت میں، یعنی اس کھانے کی دعوت میں جتنے بھی افراد آئے تھے، اس میں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کو جو ہے نا قبول کیا، اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، یعنی ان سب سے کم عمر میں جنہوں نے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے کم عمر جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبوت کے چوتھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، یعنی آزادی سے کھلم کھلا پورے کھلے طریقے سے آزادی کے ساتھ، نہ کسی قسم کا ڈر تھا، نہ خوف تھا، اور کسی قسم کی خفیہ طریقے سے انہوں نے تبلیغ نہیں کی، کھلم کھلا طریقے سے انہوں نے جو ہے دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکالیف برداشت کرنی پڑی، یعنی اس دعوت تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے رہے، اور انہوں نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ مکمل کیا، یعنی شروع کرتے رہے، ان کو روکنے کی کوشش کی، کفار کی بڑی طریقے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے رہے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کر زور لگا دیا، یعنی آخری حد تک ان کی کفار کی یہی کوشش تھی کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد سے، اس چیز سے، اسلام کے پھیلنے سے ان کو روکے، اور ان کے سامنے بڑی مشکلات کا آخری حد تک کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا اور اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت سب کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار ہر طریقے سے ان کو اس مقصد سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہمیشہ ڈٹ کا مقابلہ کیا اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اس کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، تب تو سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائے، یعنی حضرت ابو طالب تو ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کھڑے رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لوگوں نے حضرت ابو طالب کو کیا کہا کہ آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو یا تو روکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، یا پھر آپ ہمارے ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائے کہ ہم ان کا جو ہے ہر طریقے سے ان کو اس چیز سے ہٹا دیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے قریش کا مطالبہ جب پیش کیا تو ان کے مطالبہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو فرمایا، بھتیجے، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو چاہے کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے آخری سانس تک ان کو نبھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش و قدم کی پیروی کریں، اور ان کے سامنے پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں، اور مشکلات سے گھبرائیں نہیں، اور نیکی کا راستہ ترک نہ کریں۔ اچھا تو بچوں، آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دعوت تبلیغ کا چیپٹر جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا وہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔